سر میں ریکویسٹ کروں گا، ہم صلاح الدین بھائی کافی دیر سے انتظار میں تھے، اگر ان کو موقع جی جناب صلاح الدین صاحب، آپ کر لیں، جناب صلاح الدین صاحب، جی آپ کریں گے. آپ کر لیتے نا، آپ مجھ سے بہتر بول لیتے اس پہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ جناب ڈپٹی اسپیکر کہ آپ نے مجھے بات کرنے کا موقع دیا. آج اس اسمبلی سے قومی رحمت للعالمین و خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اتھارٹی قائم کرنے کا، ترمیم کے ساتھ قائم کرنے کا بل پاس ہوا. میں اس سلسلے میں اس اسمبلی کے تمام اراکین کو، تمام پاکستان کے عوام کو اور تمام مسلمانوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ یہ بل ہمارے لیے بہت اہمیت کا حامل بل ہے. ایک ایسے وقت میں کہ جب اسلام دشمن قوتیں مسلمانوں کے خلاف مختلف قسم کا پروپیگنڈا کر رہے ہیں، انہیں اسلام سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو وحشی درندے بنا کے دنیا کے سامنے پیش کر رہے ہیں. اسلاموفوبیا کا ایک سلسلہ جاری ہے مسلمانوں کے خلاف اور اسلام کے خلاف. ایسے میں یہ بل بڑا کارگر بل ہے. اس اتھارٹی کے قائم ہونے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک، اسوہ حسنہ کو دنیا میں پھیلانے کا، دنیا کو بتانے کا، دنیا کو یہ بتانے کا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہے، کسی مسلمان کے لیے نہیں. پاکستان میں یا انڈیا میں یا بنگلہ دیش میں یا ایران میں یا یورپ میں رہنے والے کسی ایک فرد کے لیے نہیں، تمام جہانوں کے، پوری کائنات کے جو بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے ان کے لیے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہے. اور یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ میرے نبی کی ایسی تعلیمات ہو کہ جس کے ذریعے کسی کو نقصان پہنچے، کسی کو تکلیف پہنچے. تو ایسے میں یہ بل ہمارے لیے، ہماری قوم کے لیے، مسلمانوں کے لیے بہت اچھا ہوگا. اور میں یہاں اس کمیٹی کو بھی مبارکباد پیش کروں گا کہ جس نے اس پر کام کیا، وہ تمام اس پر خراج تحسین کے مستحق ہیں. اور جناب ڈپٹی اسپیکر، بھارت کے ایک جے یو پی لیڈر نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی، اور اس گستاخی کے خلاف آج پوری دنیا سراپائے احتجاج ہے. ہندوستان کے کروڑوں مسلمان اس پر سراپائے احتجاج ہیں، اور سراپا احتجاج ہونے کے نتیجے میں آج ہندوستان کے مسلمانوں کو مودی حکومت کے ظلم کا سامنا ہے. ایسے میں ایم کیو ایم پاکستان کے کنوینر جناب خالد مقبول صدیقی بھائی نے یہاں پر ایک قرارداد مذمت پیش کی، جسے اس ایوان سے پاس کیا گیا، اور یہ پیغام دیا گیا بھارت کو کہ آپ ہمارے نبی کی شان میں گستاخی کر کے آگ سے کھیل رہے ہیں. جیسے مجھ سے قبل مقررین نے یہاں بات کی کہ بے شک ہماری جان، ہمارے مال، ہمارے بچے، ہمارے ماں باپ، ہمارا سب کچھ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان ہے. مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ نبی کی محبت کے بغیر ہمارا ایمان
शामिल नहीं हो सकता, उस मोहब्बत में अगर हम अपनी जान से भी चले जाएं तो कोई बात ही नहीं है। तो जनाबे डिप्टी स्पीकर, ये एक मुस्तहसन कदम है कि यहां आज ये भी तय किया गया है कि जुम्मे के रोज भारत के खिलाफ हमारे पार्लियामेंट से लेके उसकी हाई कमीशन तक एक एहतजाजी रैली निकाली जाएगी। एक और करारदाद मजम्मत आज यहां पर पास हुई। एक साबिक वजीर आज़म 3.5 साल तक पाकिस्तान पर हुकूमत करने वाला शख्स यहां जो इस सीट पर बैठता है तो उसके लिए ये हम सोच सकते हैं कि वो ज़हनी हालत उसकी अच्छी होनी चाहिए, उसका ज़हनी तवाज़ुन सही होना चाहिए। आज इक़्तिदार से महरूमी के बाद वो जिस तरह की बातें कर रहा है, लगता है कि वो अपना ज़हनी तवाज़ुन खो बैठे। कभी पाकिस्तान के खिलाफ कि इसके 2-3 टुकड़े हो जाएंगे, कभी हमारी आर्म फोर्सेस के खिलाफ ऐसे रकीक जुमले, ऐसी बातें कि हमारी आर्म फोर्सेस के अंदर कोई तकसीम पैदा हो जाए। अल्लाह ने आपको इज्जत दी, पाकिस्तान के इक़्तिदार की सीट पे बिठाया, आप 3.5 साल तक अपनी कारकर्दगी नहीं दिखा सके। सबको पता है, ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। एक एक शख्स इस बात को जानता है कि साबका हुकूमत जिस एजेंडे को लेकर आई थी, जिस मंशूर को लेकर आई थी, पाकिस्तान को एक नया पाकिस्तान बनाना आई थी, उसने इस नए पाकिस्तान को पुराने पाकिस्तान से भी बदतर कर दिया। किसी से ढकी छुपी बात नहीं है। इक़्तिदार से महरूम ऐसी ऐसी बातें सुनने में आ रही है, ऐसी ऐसी। जब अदम एतमाद की तहरीक आ रही थी कि एक साजिश हुई है, अरे भाई वो साजिश हुई है तो आपको 20 रोज बाद ख्याल आ रहा है। अगर वो साजिशी लेटर कोई आया था तो आप उसी वक्त बता देते को कि कोई ऐसी चीज हो रही है। 20 रोज बाद ख्याल आया कि साजिश हुई है। और इसी तरह से मेरी जान को खतरा है। आपकी जान को कैसे? आप तो हेलीकॉप्टर में घूमते हैं, आप तो महलात में रहते हैं, आप तो अपने जो प्राइवेट कमांडोज है उनके हिसार में रहते हैं। आपकी जान को कैसे खतरा हो सकता है? और आपकी जान को हमें यकीन नहीं आता कि खतरा हो सकता है। आप तो अपनी सियासत के पहले दिन से लेकर इस हुकूमत के दौरान भी और आज भी हमें ऐसा लगता है कि आप लाडले हैं किसी के, आप लाडले हैं किसी के। वो आपको नुकसान भी नहीं पहुंचने देंगे। वो आप आइन शिकनी की बातें करते हैं। जो करारदाद यहां पर पेश हुई अदम एतमाद की, और जिस तरह से उस करारदाद को पेश होने से रोका गया, तो हर कानून का माहिर यह कहता है कि वो आइन शिकनी हुई थी। और पाकिस्तान में आइन शिकनी की जो सजा है मौत गद्दारी है। आपके ऊपर तो वो केस भी नहीं बनने दिया गया, अभी तक वो भी कोई ऐसा सिलसिला शुरू नहीं होने दिया गया है। आप लाडले हैं, आप किसी के चहीते रहे। आपके अब्बू ने आपको उंगली पकड़ के चलना सिखाया। आपके अब्बू आपको बार बार कहते रहे कि हुकूमत अच्छी करो, अपनी परफॉर्मेंस अच्छी करो, अपनी कारकर्दगी बेहतर करो, सिर्फ बातें नहीं करो, असेंबली में गाली गुफ्तार ना करो, कुछ करके दिखाओ भाई। जो उम्मीदें आपसे बांधी है, अब्बू भी चाहते थे कि पाकिस्तान जो माजी का पाकिस्तान है, जिस पाकिस्तान में बहुत करप्शन भी हुई है, हम उससे इनकारी नहीं है, बहुत करप्शन हुई है, जो जमात रही है उसमें करप्शन का इल्जाम है, लेकिन अभी साबित नहीं हो सका है। आपको 3.5 साल मिले, आप अगर चाहते
جن لوگوں پر یہ الزام لگاتے تھے کہ وہ کرپٹ ہیں، انہوں نے اربوں روپے کی کرپشن کی ہے، کیا ہوگی، لیکن آپ اتنے نااہل تھے کہ آپ وہ الزام ثابت بھی نہیں کر سکے۔ پروسیکیوشن تو آپ کے پاس تھی نا، عدالتیں کہتی رہی کہ کیسی پروسیکیوشن ہے، کوئی ثبوت نہیں ہے، ان الزامات میں کوئی وزن نہیں ہے۔ اب آپ کہتے رہے کہ یہ کرپٹ لوگ ہیں، آ کے بیٹھ گئے، یہ غلط لوگ ہیں، ہاں مانتے ہیں، ہو سکتا ہے وہ کرپٹ ہوں، لیکن اب آپ کی بھی کرپشن سامنے آ رہی ہے۔ یار اربوں روپے کی کرپشن کرنی تھی، کر لیتے، یہ توشہ خانے سے گھڑی نکال کے دبئی کے بازار میں جا کے نہیں بھیجتے۔ میرا سر شرم سے جھک گیا، کسی شہزادے نے آپ کو وہ گھڑی دی تھی تحفے میں، علاقے میں جا کے اسی کی مارکیٹ میں جا کے وہ گھڑی بیچ دی۔ اب کیسے انسان ہے، آپ کی کیسی ذہنی حالت ہے، اب کیسے ہوس رکھتے ہیں، ہوس زدہ انسان ہے۔ تو جناب اسپیکر یہ ایک ہوس زدہ شخص ہے، تو میں ان کے لیے بھی کہوں گا کہ دیکھیں سیاست میں بڑی صبر کی ضرورت ہوتی ہے، بڑے تحمل کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہو سکتا ہے آپ صحیح ہوں، آپ اپنا موقف صحیح طرح سے بیان نہیں کر پا رہے ہو، لیکن آپ تھوڑا سا وقت دیں، وقت کا انتظار کریں، شاید آنے والا وقت آپ کی بات کو سچ ثابت کر دے۔ لیکن آج کا دن یہ ثابت کر رہا ہے کہ آپ کو حکومت ملی، آپ نااہل رہے، آپ اپنی کارکردگی نہیں رہے۔ جناب اسپیکر، ڈپٹی اسپیکر، دیکھیے آج پاکستان کو معاشی بحران کا، طرح طرح کے بحرانوں کا سامنا ہے، دہشت گردی کا اس سے سامنا ہے، معاشی بحران کا اس سے سامنا ہے، پیٹرول پرائسز اوپر جا رہی ہے، گیس پرائسز اوپر جا رہی ہیں، بجلی کی پرائسز اوپر جا رہی ہیں، ملک کے اندر مہنگائی اس قدر بڑھ چکی ہے کہ ایک عام آدمی، ایک غریب آدمی، اس کے لیے زندگی گزارنا مشکل ہو گیا ہے۔ ایسے میں قومی قیادت کا کام کیا ہوتا ہے؟ کیا کام ہوتا ہے؟ سیاست کریں، جھوٹ بولے۔ آپ کے زمانے میں تو جنوری 2022 میں آپ کے وزیر خزانہ نے جا کے یہ معاہدہ کیا، یہ سارے وعدے اس وقت کیے گئے، اور اس کے بعد آ کے آپ نے ایک اور IMF کے ساتھ بھی ایک یو ٹرن لے لیا۔ تو ظاہر بات ہے IMF بھی ایسا نہیں ہے کہ آپ کو آسانی سے چھوڑ دے۔ انہوں نے بولا تم تو وعدہ خلافیاں بہت کرتے ہو، جب تک کہ وہ وعدے جو سابقہ حکومت نے کیے تھے وہ پورے نہیں کرتے ہو، اس وقت تک ہم آپ کی کوئی بات نہیں مانیں گے۔ جناب اسپیکر، آپ دیکھیے کہ موجودہ حالات میں کس طرح سے ڈالر گرتا چلا گیا، ہمارا ٹریڈ کس طرح سے متاثر ہوتا چلا گیا، ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ کس طرح سے متاثر ہوتا چلا گیا۔ اگر یہ اقدام نہ کرتے تو پھر کیا کرتے؟ یہ آج کا بکرات، آج کا سکرات، آج کا ارسطو ہمیں بہت کچھ قوم کو ایک ٹی وی چینل پہ ہم دیکھتے ہیں، ہمارے ٹی وی چینل کو بھی ہمیں شاباش ہے، جو یہاں کی جینوئن لیڈرشپ ہے انہیں تو شاید دکھاتے نہیں ہے، لیکن ایک ایک گھنٹے دکھاتے ہیں، جبکہ اس پریس کانفرنس میں ایک صحافی نہیں بیٹھا ہوتا ہے اور طرح طرح کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں آئے عمران خان، آپ اپنے معاشی ماہر کو بھیجیں، اگر موجودہ حکومت نے کوئی غلط کام کیا ہے تو پھر آپ بتائیں اس کا دوسرا حل کیا ہے، آپ بتائیں نا، آپ تو بات مان کر آئے تھے، ابھی بھی بتا دیں، آپ کو قوم کو ایسا راستہ بتا دیں کہ اس مہنگائی سے بچ سکے، ایسا راستہ بتا دیں کہ بجلی کی قیمت زیادہ نہ ہو، پیٹرول کی قیمت زیادہ نہ ہو، آپ کی اور دوسری چیزوں کی مہنگائی زیادہ نہ ہو، آپ بتا دیں راستہ۔ وہ راستہ بتانے کے لیے آپ کے پاس کچھ نہیں ہے، صرف شگوفے چھوڑتے ہیں، صرف فتنے بوتے ہیں۔ تو بھائی ایسے تو نہیں ہو سکتا۔ تو یہ جو آج قرارداد مذمت پیش کی گئی، اس سے منظور کیا گیا، بالکل صحیح ہے،
اور ہونے بھی چاہیے. اور میں یہ بتا دیتا ہوں, پہلے جیسے میں نے کہا کہ بہت قربانی دینا پڑتی ہے, خان صاحب کے لیے کہہ رہا ہوں میں, بہت قربانی دینا پڑتی ہے. اور ہم جانتے ہیں آپ نے 20-22 سال کی سیاست کی ہوگی, ہم نے 40 سال کی سیاست کی ہے. اس 40 سال کی سیاست میں ہم نے ریاستی ظلم کو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھا ہے. آپ کو پتہ نہیں ہے ظلم کہتے کس کو ہیں, زیادتی کہتے کس کو ہیں. آپ کو تو ذرا سی یہ گزن پہنچتی ہے, شور مچا دیتے ہیں. آپ کی خواتین کے ساتھ بھی کوئی ذاتی کہ کراچی کی خواتین کے ساتھ کس طرح کا ظلم روا ہوتا رہا ہے. آپ سوچیں, گھوڑوں کی ٹانپوں کے نیچے انہیں کچلا گیا ہے. آپ سوچیں یہ بات. کراچی کے نوجوان اپنا حق مانگتے تھے. کیا مانگتے تھے؟ اور کچھ تو نہیں مانگتے تھے, ہم تو اقتدار بھی نہیں مانگتے. ہم تو اقتدار بھی نہیں مانگتے بھائی, ہم تو اقتدار کی اس جنگ میں بھی کہیں حصہ نہیں لینا چاہتے ہیں. لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کی جو غریب مظلوم عوام ہے, 98% جو مظلوم اور اپنے حقوق سے محروم عوام ہے, انہیں ان کا حق ملنا چاہیے. ہمارا یہی تو جرم ہے, ہم اپنا حق مانگتے. اور حق مانگنے پر جب ہم پہ ظلم ہوا تو ہم سے بھی بعض جگہوں پہ کچھ غلطیاں ہوئی, ہم مانتے ہیں. اور ان غلطیوں کو ہم نے سدھارنے کی کوشش کی. اور آج دیکھیے کہ اللہ کا شکر ہے اس سارے ظلم کے, آپ کو اس ظلم کا اندازہ نہیں, ہزاروں لوگ گرفتار ہوئے. اور گرفتار ہونے کے بعد ایسی بربریت, ایسی ٹارچر سے گزرے کہ جسم کی کھالیں اتار دی گئی, جسم میں ڈرل مشین سے ان کے سوراخ کیے گئے, سینکڑوں لوگوں کو ہلاک کر دیا گیا. اس کو کہتے ہیں جدوجہد. سینکڑوں لوگ آج بھی گرفتار ہیں, سینکڑوں لوگ آج بھی مسنگ ہیں کہ جن کے بارے میں کسی کو نہیں پتا کہ زندہ ہے یا مردہ ہے. ان کے گھر والے کہتے ہیں کہ ہمیں ان کی قبریں دکھا دو. اگر انہوں نے کوئی جرم کیا ہے, اگر انہوں نے کوئی جرم کیا ہے, کوئی پاکستان کے خلاف کام کیا ہے, تو لاؤ ان کے اوپر مقدمات بناؤ, پاکستان کی عدالتوں میں ان کے اوپر مقدمات چلاؤ اور انہیں پھانسی دے دو. لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ زندہ لوگوں کو گھروں سے گرفتار کر کے لے جایا گیا ہو اور اس کے بعد ان کی ماں کو, ان کی بہن کو, ان کی بیوی کو, ان کے بچوں کو نہیں بتایا جا رہا. یہ حج کی بات نہیں ہے, یہ کئی سالوں کی بات ہے, کئی سالوں سے یہ. لیکن اس کے باوجود میرا کراچی کی عوام, ہم سب, ہمیں پتا ہے کہ جب سیاسی جدوجہد ہوتی ہے, جب حقوق کی جدوجہد ہوتی ہے, جو قوموں کی سلامتی کی جدوجہد ہوتی ہے, جب ملک کی سلامتی کی جدوجہد ہوتی ہے, اس کی بہتری کی جدوجہد ہوتی ہے, اس میں قربانیاں دینا پڑتی ہیں. ہم آج بھی قربانی دے رہے ہیں. عمران خان تو بہت لاڈلا ہے, وہ کیا قربانی دے گا؟ وہ کوئی قربانی نہیں دے گا. وہ ملک کی عوام کو بے وقوف سمجھ رہا ہے. وہ سمجھ رہا ہے کہ وہ جس طرح کے فلسفے پیش کرتا ہے اس کے فلسفوں سے مستفید ہوں گے. مجھے تو بڑے عجیب سے لگا کہ جب شب قدر کی رات ایک بہت بڑے پاکستان کے عالم دین کو سامنے بٹھا کے اور ریاست مدینہ کے خد و خال بیان کر رہا تھا. میں ان کا بہت احترام کرتا ہوں. تبلیغ کے حوالے سے ان کا بڑا کام ہے پاکستان میں اور دنیا میں. لیکن مجھے بہت عجیب سی لگی یہ بات کہ ایسا شخص کہ جسے خاتم النبیین منہ سے صحیح بیان کرنا بھی نہیں آتا ہو, جسے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کے منہ سے صحیح نکلتا بھی نہ ہو, اور وہ ایک بڑے عالم دین کو سامنے بٹھا کے ان کے سامنے ریاست مدینہ کے خد و خال بیان کر رہا ہو. عجیب سی بات ہے. یہ پاکستان ہے, اس پاکستان کی 22 کروڑ عوام کو یہاں کے حکمرانوں نے, یہاں کے سیاستدانوں نے بھیڑ بکریوں کی طرح سمجھ رکھا ہے. جذباتی کرو, ان کی سامنے ایسی باتیں بیان کرو کہ جن سے ان کے جذبات کو ابھارو اور اپنے پیچھے لے کے چلتے رہو. تو میں پاکستان کی عوام سے بھی, اگر آپ اپنے مسائل کا حل چاہتے ہیں, اگر آپ اس پاکستان کو اس
दलदल से निकालना चाहते हैं, अगर आप पाकिस्तान को बेहतर मुस्तकबिल देना चाहते हैं, कायदे आज़म ने कहा था कि पाकिस्तान क़यामत तक कायम रहेगा, अगर अपने बानी कायद की इस बात का भरम रखना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि जो 1947 में पाकिस्तान को बनाने के लिए और आगो खून के दरिया बूर करके यहां तक पहुंचे हम, आगो खून के, अपने घर छोड़े, अपने मोहल्ले छोड़े, अपने कारोबार छोड़े, वो कब्रें छोड़ी जहां हमारे बाप दादा दफन थे इस पाकिस्तान के लिए। अगर चाहते कि वो कुर्बानियां रायगा ना जाएं तो फिर आपको इस कौम को भी फैसला करना पड़ेगा कि अच्छी लीडरशिप मुंतखब करें, ऐसी लीडरशिप जो उनके दरमियान रहती हो, जो उनके मसाइल को समझती हो, जो उनके एहसासात को समझती हो, जो उनके मसाइल को हल करना जानती हो। जो महलों में रहते हैं, महलों में पैदा होते हैं, उन्हें क्या पता कि एक गरीब का क्या हाल होता है, उन्हें क्या पता कि एक गरीब के बच्चे की एक सरकारी अस्पताल में किस तरह की तीमारदारी और इलाज मुआवजा होता है, उन्हें क्या पता। उन्हें क्या पता कि एक तन पर कपड़ों से महरूम एक गरीब के पेट में जब रोटी नहीं होती है तो उसका क्या हाल होता है। बड़े बड़े महलों में रहने वाले तो ये जानते ही नहीं है, उन्हें पता ही नहीं है। तो जनाब स्पीकर, हम शुरू से इस सोच के साथ काम करते रहे, 40 साल गुजर गए, कामयाब नहीं हो सके, बार बार हम पर हमले भी किए गए, हमें तशद्दुद का, जुल्म का निशाना भी बनाया गया, हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी से, हमारे हलकों से हमारी जो नुमाइंदगी है वो भी छीनी गई है, चुराई गई। इस सब जातियों के बावजूद कि हमारे शहरों की डेवलपमेंट लूट ली गई, हमारे बच्चों को रोजगार नहीं दिया गया, हमारे बच्चों से तालीम छीन ली गई, हमारे शहरों का सुकून छीन लिया गया, इसके बावजूद आज तक पाकिस्तान के साथ खड़े, आज तक अपनी फौज के साथ, फौजी इदारों के साथ खड़े। आज तक हम चाहते हैं कि अगर कभी बुरा वक्त आए पाकिस्तान पर, खुदा न खास्ता किसी दुश्मन ने पाकिस्तान की तरफ बुरी नजर से देखा, तो हम अपनी फौज के साथ शाना बिछाना खड़े होंगे इंशाअल्लाह। जिस तरह 1971 में बांग्लादेश में वहां बसने वाले महाजरीन मशरिकी पाकिस्तान ने अपनी फौज से आगे रह के उसमें अपना किरदार अदा किया था, और खुदा न खास्ता अगर ऐसा ही वक्त एक बार फिर आता है, इंशाअल्लाह कभी नहीं आएगा। पाकिस्तान आज एटमी मुल्क है, इस्लामी एटमी ताकत है, और इंशाअल्लाह हमें यकीन है कि दुनिया की मजबूत फौज पाकिस्तान के पास है। हमें यकीन है कि हमारे लीडर चाहे ज़हनी अपना तवाजुन खो बैठे हों, हिर्स और हवस में मुब्तला हों, लेकिन हमें यकीन है कि पाकिस्तान की अवाम, पाकिस्तान की 22 करोड़ अवाम पाकिस्तान की मोहब्बत से, पाकिस्तान की हुब्बुल वतनी से सरशार है, और इंशाअल्लाह इसी कुव्वत की बुनियाद पर हम अपने दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देंगे और इस पाकिस्तान की हिफाजत करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया सलाउद्दीन साहब।